غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں، حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی مصر آمد۔ اسرائیل کی غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کو بااختیار بنانے کے امریکی منصوبے کی مخالفت۔ امریکہ یوکرین کو اس مشکل وقت میں دھوکہ نہیں دے سکتا، صدر ولادیمیر زیلنسکی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ مصر پہنچے ہیں، جس کے بعد یہ امیدیں بڑھ گئی ہیں کہ ایک اور جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ نے 80 سے زیادہ ملکوں کی نمائندگی کرنے والے سفارتکاروں کا خیر مقدم کیا اور موجودہ صورتحال سے انہیں آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے جنگ میں انسانی بنیادوں پر مزید وقفے کے لیے تیار ہے، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی پوری ذمہ داری حماس کی قیادت پر ہے۔ ادھر اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے سربراہ ڈیوڈ برنیا نے قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان اور CIA کے ڈائریکٹر سے یورپ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ممکنہ نئے سمجھوتے پر تبادلہ خیال کے لیے ملاقات کی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کو بااختیار بنانے کے امریکی منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کو غیر عسکری بنانے کے لیے صرف اسرائیل کی دفاعی افواج پر ہی بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ ایک ایسے روڈ میپ پر کام کر رہا ہے جس کے تحت غزہ میں جاری جنگ کے بعد غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے ایک مضبوط فلسطینی اتھارٹی کا قیام ہے۔ پھر یہ اتھارٹی مشرق وسطی تنازع کے 2 ریاستی حل کی جانب مذاکرات کے لیے اسرائیل کے لیے بھی ایک قابل اعتماد شراکت دار بنے گی۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق ایک تجویز زیر غور ہے جس کے تحت غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کی سیکیورٹی فورسز کے بقیہ ارکان کو جنگ کے بعد امن قائم کرنے والی فوج کی تشکیل کے لیے بااختیار بنایا جائے گا، تاہم اسرائیل اس منصوبے کی مخالفت کرتا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کو دوبارہ منصب دینے کی کسی بھی کوشش کو روکنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے منگل کے روز کیف میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ انہیں یقین ہے کہ امریکہ جنگ کے دوران مدد کے لیے اہم فنڈنگ روک کر ان کے ملک کو دھوکہ نہیں دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین تقریباً 2 سال سے روسی جارحیت کا مقابلہ کر رہا ہے، جس کے خاتمے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ یوکرین کے لیے امداد کو امریکی کانگریس میں ریپبلکنز نے روک رکھا ہے، جن کا کہنا ہے کہ اسے US میکسیکو سرحد پر سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے سخت امیگریشن پالیسیوں کے ساتھ جوڑا جانا چاہیے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ فرانسیسی پارلیمنٹیرینز نے ایک متنازع بل منظور کیا ہے جس کا مقصد غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کے اختیار کو تقویت دینا ہے۔ فرانس کے وزیر داخلہ نے کہا کہ صدر ایمانوئل میکرون کی مرکزی اکثریت اور ایک قدامت پسند پارٹی نے اس امیگریشن بل پر اتفاق کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ انہیں اس بل کی حمایت کرنے پر فخر ہے جو ان کے بقول ملک کو غیر ملکی مجرموں کے خلاف زیادہ سخت اقدامات کے قابل بنائے گا اور اس کے ساتھ سال میں 7,000 سے 10,000 غیر دستاویزی تارکین وطن کارکنوں کو رہائشی اجازت نامہ حاصل کرنے میں بھی معاون ہوگا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس بل کو تارکین وطن کے حقوق کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے اس پر تنقید کی ہے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے رہنماؤں اور ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں کے مطابق بنگلہ دیش کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کے 6 ارکان کی 2 ہفتوں کے دوران جیل میں موت ہوئی ہے۔ انہیں 7 جنوری کو ہونے والے اگلے عام انتخابات سے قبل اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ BNP کے سینئر جوائنٹ سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کو پولیس کی جانب سے اٹھائے جانے کے بعد غیر انسانی سطح پر تشدد کا سامنا ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ نے اپوزیشن کارکنوں پر حراست کے دوران تشدد کا الزام مسترد کر دیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور بھارتی پارلیمان کی سیکیورٹی میں خامی کے معاملے پر حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان اختلافات نے اتنا طول پکڑا ہے کہ اپوزیشن کے 143 ارکان کو پارلیمانی اجلاس کی بقیہ مدت کے لیے معطل کر دیا گیا۔ اس طرح اب اپوزیشن کے تقریباً 1/3 ارکان پارلیمانی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اپوزیشن کی جانب سے معطلی پر شدید تنقید کی جا رہی ہے اور اسے غیر جمہوری قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ ان ارکان کا رویہ غیر اخلاقی تھا۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔